ہے وہ دیں گے۔ ایک اور چیز جو ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو نیم ہوتا ہے مکالمے میں، دو کردار ہوتے ہیں، تو جو کردار ہیں آپ کے، اس کا جہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے، فرض کریں یہ آپ نے جو نام لکھا خالد، تو جہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں سے آگے آپ نے یہ شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کچھ بچے ایسا کرتے ہیں، اس لائن پر آپ نے نام لکھا ہے تو نیچے والی لائن سے آپ جو تحریر ہے اس کو مکالمے کو نیچے لے آتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ اور اس کے بعد اینڈ پر آپ نے اختتام جو ہے وہ خدا حافظ پر جا کر کرنا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات مکالمہ لکھتے وقت کہ مکالمہ آپ کا کم از کم 2 صفحہ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کے لیے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو موضوع آپ کو دیا جاتا ہے، فرض کریں 2 دوستوں کے درمیان توانائی کے بحران پر اگر فرض کریں آپ کو آ جاتا ہے، تو آپ جو موضوع ہے اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موضوع سے ہٹ کر کوئی اور طرف آپ نکل جائیں تو پھر یہ معاملہ گڑبڑ آپ کا ہو جائے گا۔ اور اس سے اگلا سوال جو آپ کا ہوتا ہے وہ فرض کریں اگلا سوال جو ہے وہ ہے آپ کا سیاق و سباق۔ یہ سوال آپ کو بیسٹ طریقے سے آ رہا ہے کہ جی آپ نے سیاق و سباق جو ہے لکھنا۔ پہلی بات کچھ بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے، حوالہ متن کیا ہوتا ہے۔ حوالہ متن یہ ہے کہ سبق کا نام اور اس کے بعد جو مصنف کا نام ہے اس کو حوالہ متن کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے جلی حروف میں اوپر لکھنا ہے، جہاں آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے پہلے آپ نے سبق کا نام، اس کے بعد آپ نے نیچے مصنف کا نام لکھنا ہے۔ کچھ بچے ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ سیاق و سباق میں لکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ کا غلط ہے۔ پہلے اوپر آپ لکھیں گے سبق کا نام اور آگے اس کے آگے آپ لکھیں گے وہ سبق، اور اس کے بعد آپ جو مصنف ہے اس کا نام لکھیں گے اور اس مصنف کا آگے نام لکھ دیں گے۔ نیچے آپ نے سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق زیادہ سے زیادہ، اصل میں سیاق و سباق، سیاق کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور سباق کا مطلب ہوتا ہے یہ بعد میں۔ تو اصل میں سیاق و سباق کیوں پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اس کتاب کو اس طریقے سے پڑھا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد میں کیا تھا، تو اس کو سیاق اور سباق کو اس پیراگراف سے آپ نے مربوط کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کا ربط پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مثالی اور دوسرا ہوتا ہے اجمالی۔ مثالی جو سیاق و سباق ہے یہ جہاں پر آپ کے افسانے آ رہے ہیں، کوئی ناول آ رہا ہے، کوئی ڈرامہ آ رہا ہے، وہاں پر یہ مثالی، اور جہاں پر مضمون ٹائپ کوئی آپ کا سبق ہے وہاں پر آپ اجمالی جو ہے وہ سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ آپ کا کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ کا 10 لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 10-11 لائن سے آپ اس کو زیادہ نہ لکھیں۔ کچھ بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ جو تشریح ہوتی ہے وہ کم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس پر زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں، یہ چیز زیادہ وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اور آگے آ جاتی ہے کہ آپ کی تشریح۔ تو تشریح جس کا مطلب کیا ہے، شرح سے یہ لفظ نکلا ہے تہوں کو کھولنا، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا۔ تو یہ کم از کم آپ کی یہ سیاق و سباق اور حوالہ متن اور تشریح جو ہے یہ 2 صفحہ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ پیراگراف جو آپ کو دیا جاتا ہے کم از کم، اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو 3 کے ساتھ آپ ملٹی پلائی کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے، اور جتنے بھی حوالہ جات ہیں وہ برمحل آپ کے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شعر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی بڑا برمحل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو شعر آپ کو آ رہا ہے وہی آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تو اس سے آگے والا جو سوال ہے آپ کا بچوں وہ ہے، فرض کریں وہ آپ کو آ رہا ہے نظم اور غزل کو آپ اینڈ پر رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نظم اور غزل کے لیے وقت درکار ہوتا ہے تھوڑا سا تشریح کرنے کے لیے آپ کو، تو اس کے لیے میرا یہ آپ سے مشورہ ہے کہ نظم اور غزل کو اینڈ پر اور آخر میں آپ جو آپ یہ تلخیص دی جا رہی ہے اس کو اینڈ پر لے جائیں۔ تو اب آ جاتی ہے کہ نظم کی باری۔ سب سے پہلے نظم میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے مصنف کا جو نام ہے جو شاعر کا نام ہے وہ آپ کا بالکل درست ہونا چاہیے۔ اس میں
कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा नाम आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो ज़रूरी हदायत हैं वो ये हैं कि अगर आपको फ़र्ज़ करें नज़म आ जाती है तो नज़म की तशरीह जो है वो आपने किस तरीके से करनी है, वो इस तरीके से करनी है कि ये आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, क्योंकि नज़म का हर शेर जो है ये एक दूसरे के साथ मरबूत होता है, ये मिला होता है, जुड़ा होता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इनको अलग-अलग किया जाए। तो जब आप अलग-अलग करेंगे तो इससे आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा आने के इम्कानात होते हैं। तो ये भी हर शेर की तशरीह, 2 शेर की तशरीह आपने करनी होती है तो कम से कम एक शेर की तशरीह आपकी 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और आखिर पर ये गज़ल की तशरीह, और गज़ल की तशरीह जो है आपकी उसमें कुछ ज़रूरी हदायत मैं आपसे बात करूंगा। उस पहली बात तो ये है कि गज़ल की तशरीह करते वक्त शेर की तशरीह जो है वो आपने अलग अलग करनी है, क्योंकि गज़ल का जो हर शेर होता है उसका मफ़हूम हर एक से जुदा जुदा होता है। नज़म में ऐसा नहीं होता, नज़म एक दूसरे के साथ मरबूत होती है, एक दूसरे के साथ उसका रब्त होता है, लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं है। गज़ल में हर एक शेर का अपना एक मफ़हूम है, हर एक शेर का अपना एक जुदा गाना मफ़हूम होता है। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है कि उसकी तशरीह इकट्ठी आप कर ही नहीं सकते, उसकी तशरीह आपने अलग-अलग और उसमें आपने शायर का नाम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त रखना है। और कम से कम इसमें एक शेर की आप तशरीह करते वक्त कम से कम आपने कोई 3 अशार जो हैं उसमें ऐड करने हैं और जो बिल्कुल मौका महल के मुताबिक हों। ये नहीं है कि जो शेर आपको आ रहा है उसको ऐड कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं करना है। शेर आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, उसका वजन दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं है कि उसका वजन ही दुरुस्त ना हो, आपने किसी और तरीके से लिखा हो, तो ऐसा भी नहीं करना। जो अशार आपने याद करने हैं वो इस तरीके से आपको आने चाहिए कि उसमें किसी चीज़ की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि एंड पर, तशरीह के एंड पर आप कोई शेर ऐड ना करें, और आपके शेर इस तरह से ऐड होने चाहिए कि वो नजर आए कि उसके साथ मरबूत हैं, उसका कोई रबत बन रहा है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी के मुताबिक आप कोई शेर उसमें ऐड करने की कोशिश ना करें। तो ये जहाँ तक हम पहुँचे, और आखिर पर जो हमारा सवाल होता है वो होता है कि तलखीस। जैसे कि आपको पता है जो हमारी अंग्रेजी में इसको हम प्रेसी कहते हैं, उर्दू में तलखीस। तलखीस कैसे है कि फर्ज करें एक पैराग्राफ जो है वो 100 अल्फाज का है तो उसको आपने 1/3 करके लिखना है, 33 अल्फाज में लिखना है। कुछ बच्चे जो हैं वो अल्फाज गिनने बैठ जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये वक्त का ज़िया होगा, इसीलिए इसको आखिर पर रखा जाता है। आपने क्या करना है कि उस पैराग्राफ को आपने कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद आपने गौर करना और अपने अल्फाज में उसको 1/3 करके लिखना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जो जुमला है उसको आप देखें और जुमले को देखने के बाद आप देख लें कि उसमें कितने अल्फाज आ रहे हैं, और उसी तरतीब के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुल टोटल कितने अल्फाज हैं। तो उस हिसाब से आप लफ्ज़ जो हैं अपने वो गिन कर उतने ही लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो ये 1/3। और एक और बात बड़ी अहम है, और वो बात ये है कि आपने जो इसका थीम लिखना है, जो इसका अनवान लिखना है, वो आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। वो 2 नंबर का होता है अगर, और सबसे पहले थीम या अनवान लिखना चाहिए, उसके बाद आपकी तरकीस आनी चाहिए। जहाँ तक तो ये आपकी फर्स्ट ईयर क्लास थी जिसकी बात हम हो रही थी कर रहे थे। अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो दोनों जो क्लासें हैं, इनमें जो मुश्तरक चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है, उनमें कुछ चीज़ें जो हैं सेकेंड ईयर में वो मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से दरखास्त और मकालमा जो है वो सेकेंड ईयर में नहीं है, और उसकी जगह पर ख़त है और दूसरा मजमून है। मजमून जो है सेकेंड ईयर के लिए बड़ा ही अहम तरीन मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी के होते हैं। और कोशिश आपने यही करनी है कि मजमून को आपने एंड पर रखना है, उससे पहले आपने खत लिखना है। खत लिखते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी को मुखातब कर रहे हैं तो उसके बाद आपने
یہ جو رموز و اوقاف ہیں جو ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے علامتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب آپ فرض کریں آپ باپ کے نام لکھ رہے ہیں پیارے والد صاحب، تو جب آپ ان کو مخاطب کریں تو مخاطب کرنے کے بعد یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ نرائیہ کی علامت آپ نے لازمی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم، اور پھر اس خط کا جو متن ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، آخر پر والسلام، اور آخر پر اگر تو وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو اس کو آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا پیارا بھائی، لیکن اگر وہ کوئی اجنبی ہے تو اس کے لیے 2 لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، یا تو خیر اندیش لکھ سکتے ہیں، دعا گو لکھ سکتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ آپ۔ اور ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پہلے جب آپ خط شروع کریں تو وہاں پر آپ نے جو تعلیق کتنی ہے، تعلیق آپ کی اردو میں ہونی چاہیے، اور جو اس کا پتہ ہے، جو ایڈریس ہے، اس میں آپ امتحانی مرکز الف ب ج یہ لکھیں، کیونکہ بورڈز کے رولز کے تحت آپ کسی بھی مقام کا نام جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے۔ اور آخر پر جو ہمارا ہوتا ہے سوال ہوتا ہے خاص طور پر سیکنڈ ایئر کلاس کا، تو اس میں مضمون ہوتا ہے، یہ ایک مضمون آپ کو میں نمونے کے طور پر دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ نمونے کے طور پر یہ ایک مضمون ہے آپ کے سامنے، اور مضمون کتنا بڑا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مضمون آپ کے سامنے لکھا ہوا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کم از کم کتنے صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، یہ گنتے جائیں ذرا صفحات اس کے، یہ دیکھیں یہ کم از کم 6 صفحات سے کم نہیں ہونا چاہیے آپ کا مضمون، کم از کم زائد سے زائد یہ 7-8 تک آپ لے جائیں، لیکن اس کا جو کم از کم دورانیہ ہے وہ کم از کم 6 صفحات سے، یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے، یہ اسی طرح کا آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور آپ کے جتنے بھی اشعار آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں وہ بالکل موقع محل کے مطابق ہونے چاہیے، اور اس کو مارکر کے ساتھ، اور اسی طرح سے پیراگراف بناتے ہوئے، یہ دیکھیں کہ یہ مضمون آپ کے سامنے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مضمون یہ سیکنڈ ایئر کے لیے خاص طور پر اسی طرح سے آپ نے یہ مضمون، اور یہ مضمون کم از کم جو ہے وہ 6 صفحہ سے کم نہ ہو۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے خاص طور پر مضمون کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آخر پر جب مضمون آپ نے ختم کرنا ہے تو اینڈنگ جو اس کی ہے وہ آپ نے اس کے آخر پر شعر ایڈ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ اس کے آخر پر کوئی نہ کوئی شعر کے بعد آپ چند جملے ضرور لکھیں۔ تو اگر عزیز طلباء اور طالبات، اگر آپ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اس طرح سے آپ کو طریقے بتائے ہیں، اگر صحیح طور پر آپ اسی طرح سے اپنا پیپر جو ہے اس کو حل کریں گے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے، بلکہ یہ پچھلے سال ہمارے یشفا کالج کے الحمدللہ 7 بچے ایسے تھے جو 85 پلس جن کے نمبر، اور پچھلے سال ہماری 10th کلاس کے 11 بچے تھے جو بچیاں تھیں جن کے 71 آئے ہیں میٹرک میں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کچھ لوگ نفسیاتی طور پر یہ اپنے اعصاب پر اس چیز کو سوار کر لیتے ہیں کہ جی لو جی 90 نمبر، فلاں آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے 90 نمبر حاصل کر لیے، تو یہ کوئی 90 نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ 91 اور 90 تک تو ہم ویسے ہی یشفا والے پہنچ چکے ہیں، تو اتنا مشکل کام نہیں ہے جو آپ کر نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور دوسرا ٹائمنگ جو ہے اس کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک سوال جو 5 نمبر کا سوال ہے اس پر تو آپ 20 منٹ خرچ کریں، اپنے صرف کریں، اور جو آپ کا 2 صفحات کا ہے وہ آپ تھوڑے وقت میں، ٹائمنگ کا خاص طور پر آپ خیال رکھیں۔ خاص طور پر سیکنڈ ایئر کلاس سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کم از کم آپ کے پاس 40 منٹ باقی بچنے چاہیے مضمون کے لیے۔ تو یہ جو 40 منٹ ہیں اس میں آپ یہ 5 سے 6 7 صفحات تک، بلکہ 8 صفحات تک بھی بچے جو ہیں وہ صحیح طور پر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اسی طرح سے جس طرح سے میں نے یہ طریقہ کار آپ کو بتایا ہے پیپر حل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے مجھے کہ آپ
اردو میں بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔ خیر چلتے ہیں۔